پوری چھینک کا مطلب کسی نے آپ کو یاد کیا، اور جو چھینک آدھے راستے میں رک جائے تو سمجھ لیں کہ کسی کو آپ کی یاد آئی مگر اس نے دفع کرو کہہ کر ٹال دیا۔ لڑکی مولوی سے، مجھے کوئی روحانی مسئلہ ہے، جب بھی سگریٹ پیتی ہوں تو عجیب بے چینی ہوتی ہے، جب پہلا کش لگاتی ہوں تو اپنے جوتے اتار دیتی ہوں، دوسری کش پہ جرابے، تیسری کش پہ قمیض اتار دیتی ہوں، اور چوتھے کش پہ تو بس کیا ہی بتاؤں۔ مولوی، یہ لے گولڈ لیف اور تفصیل سے بتاؤ۔ No. شوہر اپنی بیوی سے، سبزی میں نمک نہیں ہے۔ بیوی، وہ کیا ہے نا، سبزی تھوڑی جل گئی تھی۔ شوہر، تو سبزی میں نمک کیوں نہیں ڈالا؟ بیوی بڑے بولے من سے بولی، وہ کیا ہے نا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، جلے پر نمک نہیں چھوڑتے۔ گاڑی چلاتے ہوئے اگر کوئی بچہ، کوئی بزرگ یا کوئی خاتون سامنے آ جائے تو پہلے تو کوشش کرے کہ گاڑی روک لیں۔ اگر یہ ممکن نہ رہے تو پھر بچے کے پیچھے سے گاڑی گزارے، کیونکہ بچے عموماً آگے کی طرف دوڑتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ سامنے ہو تو اس کے آگے گاڑی گزارے، کیونکہ بزرگ عموماً پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی خاتون سامنے ہو تو آپ ہر حال میں گاڑی روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق پہلے آگے کی طرف بھاگے گی، پھر پیچھے کی طرف بھاگے گی، اور آخر پر دونوں ہاتھ کانوں پر آ کر سڑک کے عین بیچ میں بیٹھ جائے گی۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا، شادی کے کتنے عرصے بعد مرد کے دماغ سے شادی کا بھوت اتر جاتا ہے؟ بابا جی نے چائے کا ایک لمبا گھونٹ پڑا، ذرا سوچا اور جواب دیا، شادی کا بھوت سالہ زندگی بھر نہیں اترتا، بس دل کرتا ہے بندہ بھوتنی بدلتا رہے۔ دو بھکاری اٹلی کے شہر روم میں آمنے سامنے بیٹھے بھیک مانگ رہے تھے۔ ایک نے اپنے سامنے سلیپ رکھی تھی، جبکہ دوسرے نے اپنے سامنے ایک مورتی سجا رکھی تھی۔ جو بھی شخص وہاں سے گزرتا دونوں کو دیکھتا اور عیسائی فقیر کو پیسے ڈال کر چلا جاتا۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ وہاں سے ایک پادری گزرا، اس نے دونوں کو دیکھا، پھر ہندو فقیر کو کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، یہ ایک عیسائی شہر ہے، ہاں پر تم کو بھیک نہیں ملے گی۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانا کم۔ میزبان کو شک ہوا کہ سب لوگ انوائٹڈ ہیں بھی یا نہیں۔ اس نے اعلان کیا کہ جو دلہن کی طرف سے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا جو لوگ دولہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنس کر بولا، جو لوگ کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں، کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، تھوڑے پیو دا ولیمہ نہیں۔ ایک شخص کو اتنی زور کی چھینک آئی کہ اس کی پتلون اتر گئی۔ وہ مسکرا کے بولا، آج تو یاد کرنے والے نے حد ہی کر دی۔ ایک لڑکی نے مجھے کہا، یو آر نائس گائے۔ میں نے بھی جواب میں کہا، یو آر نائس بینس۔ بلاک کر گئی۔ میں نے کچھ غلط کہا کیا؟ دوسرے ملکوں میں دوسری شادی پر مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں وہ بیچارہ گلی سے بھی گزرے تو لوگ کہتے ہیں، ان نے دو کیتیاں نے۔ میراسی کا بچہ اسکول میں داخل ہوا۔ ٹیچر نے کہا، 2 کا پہاڑا سناؤ۔ وہ شرما کر بولا، مس جی تے تسی پھر نال نکی نکی ڈھولکی بھی بجاؤ۔ فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا، میں اللہ کا مہمان ہوں، اور آواز لگائی، یا شیخ شیخ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا، اے گھر اللہ دائے۔ ایک لڑکی نے ایک ساتھ 7 بچوں کو جنم دیا، اور بیڈ پر سے اترتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کی گال پر تھپڑ رسید کیا اور بولی، میں نے کہا تھا نا کتے والا سٹائل ٹھیک نہیں ہے، اب بھگتو۔ ایک بندے کی نئی شادی ہوئی۔ وہ اپنی بیگم کو اپنے پالتو طوطے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اگر اس کی دائیں ٹانگ اٹھاؤ تو نغمے پڑتا ہے، اگر اس کی بائیں ٹانگ اٹھاؤ تو یہ گانا گاتا ہے۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا، اگر اس کی دونوں ٹانگیں اٹھاؤ تو؟ بیگم کا سوال سن کر طوطے نے چلا کر کہا، استاد اے 2 نمبر ہے۔ No. ٹیچر، شادی کے وقت دلہے کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹ، آخری بار موقع دیا جاتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ نوکر، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرا مہینہ بڑھاؤ۔ شیخ صاحب، جا پھر، آج تو تیرا مہینہ 35 دینار ہے۔ جو بیوی، ہفتے کو شاپنگ پر چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر جائیں گے، پیر کو پارلر جائیں گے، منگل کو ہوٹل لینے کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے،
جمعرات کو سیر کو جائیں گے، شوہر ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے، بیوی وہ کیوں، شوہر بھیک مانگنے۔ کنجوس کے بڑے بیٹے نے گھی کا ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اب سے روٹی اس تالے پر رگڑنی ہے، ابا جی کے وقتوں والی موجیں ختم۔ شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو؟ اس بیچاری کو، شوہر، یہ مجھے چائے میں تعویذ ملا کر پلاتی ہے، مجھے اپنے قابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ بیوی غصے میں روتے ہوئے، تعویذ نہیں بلکہ یہ ٹی پیک ہے۔ No. بیوی، اگر میں مر گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بیوی، تم دوسری شادی تو نہیں کرو گے نا؟ شوہر، پاگل آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم، ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی، دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال گلنے نہیں دوں گی۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے کتے ہی نے کاٹ لیا، وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا، بھائی، مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں، چلو لگو لائن میں۔ بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی، کتنی مار لی؟ شوہر، 3 فیمیل 2 میل۔ بیوی، آپ کو پتہ کیسے چلا کہ 2 میل ہیں اور 3 فیمیل؟ شوہر، 3 شیشے کے آگے بیٹھی تھی 2 گولڈ لیف کی ڈبی پر۔ No. لڑکا پہلی بار اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، جب تمہارے سسرال والے تم سے کوئی سوال کریں تو بڑھا چڑھا کر جواب دینا۔ لڑکا سسرال پہنچ گیا۔ ساس نے پوچھا، بیٹا، بس سے آئے ہو؟ جواب ملا، نہیں، ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ سوال ہوا، بیٹا، کیا میٹرک تک پڑھے ہو؟ جواب ملا، نہیں، PhD ہوں۔ اچانک لڑکے کو کھانسی آ گئی۔ پوچھا، کیا آپ کو کھانسی کی شکایت ہے؟ جواب ملا، ارے نہیں، TB ہے۔ No. بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے دوسری لائن میں۔ بیوی سے ڈرنے والوں کی ایک لمبی لائن لگی، جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا، پتہ نہیں جناب، مجھے تو میری بیوی کہہ کے گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہونا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گی۔ شیخ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر، آپ کے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ شیخ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر، حوصلہ رکھیں شیخ صاحب۔ شیخ بولا، کل ہی بغیر کو نئی جوتی لے کر دی تھی، پتہ نہیں دکاندار واپس کرے گا بھی یا نہیں۔ No. مولوی صاحب کی لو اسٹوری کا ڈراپ سین۔ وہ بہت حسین تھی، مجھے بہت پیاری لگتی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے میں اس کے گھر گیا، وہ دروازے پر آئی، میں اسے دیکھ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور بولی، چندہ، مولوی صاحب کا پروگرام تو بڑھ گیا۔ No. ایک شادی میں ایک پٹھان بڑی دیر سے کھانا کھا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، کب تک کھاؤ گے؟ پٹھان بولا، یار میں تو خود کھا کھا کر تک گیا ہوں، لیکن شادی کارڈ میں لکھا تھا 1 بجے سے 3 بجے تک کھانا ہوگا۔ مہنگائی کے ستائے داماد نے سسرال میں ڈیرے ڈال لیے۔ جب داماد 2 مہینے تک رہا تو ساس نے بیٹی سے کہا، بیٹی، داماد جی نے گھر نہیں جانا، واہ ٹائم ہو گیا ہے۔ بیٹی نے کہا، تسی آپ ہی پوچھ لو جا کے۔ ساس نے داماد سے پوچھا، پتر، تو واپس نہیں جانا، 2 مہینے ہو گئے نے، تیری ماں تے تیرے گھر والے اڑیکدے ہونے نے۔ داماد نے جواب دیا، تھوڑی دھی ساڑے گھر 6 مہینے رہندی ہے، اسی تے کدی گل نہیں کیتی۔ ساس نے کہا، پتر، اودا تے اس گھر ویاہ ہویا نے۔ داماد نے جواب دیا، تے میں کیڑا ایتھے بل تارن آیا وا، میرا بھی تے اس گھر ویاہ ہی ہویا ہے۔ No. ایک سردار جی نے کسی سے پوچھا، سردار جی کیا آپ جانتے ہیں؟ ہاں، ہم ہر بات جانتے ہیں، پوچھو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، تو پھر بتائیے ذرا، عقل بڑی ہے کہ بھینس؟ سردار جی فوراً بولے، تسی پہلے عمر تے دسو۔
एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी भरी कि नौबत तलाक तक पहुंची। उस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोहर को बुरा भला कहने लगी। ये तूने क्या किया? इतनी सी बात पर भी कोई भला तलाक देता है? आदमी बहुत तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे दी। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चलाकर बोली, ओए बगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवियों को तलाक देता है? आदमी गुस्से से बोला, दफ़ा हो जा मनहूस औरत। मेरा बस चले और तेरा शोहर अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूँ। दीवार के परे से आवाज़ आई, इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। एक मोटी और डॉक्टर से सुना है खेलने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर, आप कौन सा खेल खेलती हैं? और चिड़ी काउडा। एक सुबह किसी साहब के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन शाम ढलते में वही गाड़ी साफ सुथरी हालत में मुकम्मल पॉलिश के साथ उसी जगह खड़ी पाई गई जहां से चोरी हुई थी, और गाड़ी के अंदर एक खत पड़ा था जिस पर तहरीर था, मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूँ कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरी बीवी की डिलीवरी के बायस हालत तशवीशनाक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसे अस्पताल पहुँचाऊँ। बस इसी वजह से मैंने चोरी जैसा घिनौना कदम उठाया, मगर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मेरी इस हरकत पर माफ़ कर देंगे। मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली के लिए एक अदर तोहफ़ा है। आज रात के शो की टिकटें, साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी कबूल कीजिए। ये सब उस मदद के बदले जो आपकी गाड़ी के ज़रिए हुई। गाड़ी का मालिक ये सब पढ़कर मुस्कराया। बगैर मेहनत गाड़ी भी धुली धुलाई मिली और मुफ्त में रात के शो की टिकटें भी मिल गई। रात को जब फैमिली फिल्म देखकर वापस आई तो उनके घर में डकैती की वारदात की जा चुकी थी। पूरा घर सामान से खाली किया जा चुका था और वहीं पे खत पड़ा मिला जिस पर लिखा था, उम्मीद है कि फिल्म पसंद आई होगी। एक गांव में चोरी हो गई। बावजूद लाख कोशिश के चोर नहीं पकड़े जा सके। सब गांव वालों ने फैसला किया कि 2 आदमी कुरान मजीद चादर में थाम कर रखेंगे और बाकी नीचे से ये कहते हुए गुजरेंगे कि अगर मैंने चोरी की तो मैं तबाह हो जाऊं। 1 साल गुजर गया, कोई तबाह नहीं हुआ। तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि जिन लोगों ने चोरी की थी वो कुरान मजीद चादर थामे खड़े थे और दूसरों को नीचे से गुजार रहे थे। 2 औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत, पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कौमे में चले गए हैं। दूसरी औरत, हाँ बहन, पैसे वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। एक गुलूकार हर वक्त अपने साथ 2 मेडल लिए घुमा करता था, जिनमें से एक मेडल छोटा और एक बड़ा था। किसी ने पूछा, उस्ताद जी ये मेडल्स कौन कौन से परफॉर्मेंस में मिले हैं? उस्ताद जी बोले, छोटा मेडल गाना गाने पे मिला और बड़ा मेडल गाना छोड़ने पर मिला। बंदे ने गोलगप्पे खरीदते हुए रेडी वाले से पूछा, भाई तुम लोग वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद हाथ तो अच्छी तरह धोते हो ना? रेडी वाला, भाईजान हमारा मिर्च मसाले वाला काम है, बाद में धोएं या ना धोएं पहले अच्छी तरह धो लेते हैं। no. मौलवी साहब खुतबा में बयान फरमा रहे थे कि जितनी ज़्यादा तकलीफ और गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो, रोज़े का अजर उतना ज़्यादा है। पहली साहब से एक नमाजी भाई उठे और मेहराब वाला पंखा बंद कर दिया।